الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کتاب میں اب جو ہے وہ دعاؤں کا باب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں کب پڑھا کرتے تھے، کس وقت میں۔ تو یہ میں اس کو بالکل آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ دعاؤں کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں، اور صرف میرے بتا دینے سے وہ بات حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ لوگ خود یاد نہ کریں اور یاد کر کے انہیں ان اوقات میں پڑھیں گے، تبھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر وقت صبح جاگنے سے لے کر رات کے آرام فرمانے تک لگاتار ہر وقت کی دعا موجود ہے، سونے کی، جاگنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، کپڑے پہننے کی، کپڑے اتارنے کی، ہر ایک جگہ پر دعائیں سنت نبوی میں موجود ہیں۔ تو سب کو پتہ بھی، اکثر کو تو یاد بھی ہوں گے، الحمدللہ پڑھتے بھی ہوں گے، تو پڑھا کریں۔ کتابیں جن کو یاد نہیں تھی کتابیں خرید کر یاد کرتے رہیں، ان کے بہت فوائد ہیں، یہاں پر بول کر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 19واں باب جو ہے یہ جو حضور سے متعلقین جو ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات یعنی حضور کی جو بیویاں تھیں ان کا ذکر ہے، ہماری ماؤں کا، امہات المومنین، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی اس نبی کی بیویاں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ اس پر تمام امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں دو باتوں میں اصل ماؤں کے برابر ہیں، ماؤں کے مثل اصل باتوں میں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کسی کا بھی نکاح جائز نہیں، یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نکاح کرنے جی نہیں، کوئی، یہ مائیں ہیں ہمیشہ کے لیے، قرآن سے ثابت ہو گیا، اور یہی ہوا۔ حضور کے بعد ازواج مطہرات نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، حرام ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا، ہماری ماؤں کی طرح۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اسی طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ ماؤں سے بڑھ کر بھی ان کی تعظیم کرنی ہے، لیکن نظر اور خلوت کے معاملے میں ازواج مطہرات کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں، یعنی جس طریقے سے ماں کے ساتھ ماں کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تنہائی میں رہ سکتے ہیں ماں کے ساتھ، وہ حکم یہاں پر نہیں ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی اجازت نہیں ہم کو۔ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو تو دیکھ بھی سکتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے اور تنہائی میں ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ تو یہ حکم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے جن سے حضور نے نکاح فرمایا، چاہے حضور علیہ السلام سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کے سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم و واجب الاحترام ہے۔ بے شک
اس میں کوئی شک کرے تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ صحابہ کی تعظیم ہمیشہ ضروری، قرآن پاک سے ثابت، اور صحابہ میں سے پھر یہ ہماری مائیں، ان کا تو خاص ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ یہ بڑا اس میں میرا اپنے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، میں یعنی اس میں جو دینی ماحول میں جو آیا، اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے سخت بالکل پکے دیوبندی کے یہاں کام کر رہا تھا، سلائی کا، اور جماعت میں جانا یہ وہ سب کچھ ان کے یہاں تھا، اور میں بھڑ جاتا تھا، معلومات تو کچھ نہیں تھی، بہت شروع کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ لوگ جا کے ڈھیٹ ہو گئے تھے ایک دم پکے۔ تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضور کی بیویاں کتنی بتاؤ، تو میں نے 4 بول دیا تھا، بات پتہ تو تھی نہیں، بس 4 کا تھا کہ مسلمان 4 شادی کر سکتے، میں نے 4، تو بڑا کافی اسے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تب میرے دل پر بہت یار معلومات حاصل کرنا ہے۔ پھر اسماعیل حبیب کے مسجد میں جو پہلا اجتماع میں نے شرکت کی دعوت اسلامی کے اجتماع میں، اور پھر وہاں سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا۔ تو یہ میری ان ماؤں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجھے دینی راہ پر لگایا الحمدللہ، اور پھر کرم ہی کرم ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آج بھی ہمارے نوجوان پتہ ہوتا نہیں، بھڑ جاتے ہیں، معلومات نہیں، تو اور اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، تو اس لیے پہلے خود معلومات حاصل کرنی بہت ضروری ہے۔ تو 4 نہیں، بہتوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اب یہ جو میں اب جو بتا رہا ہوں نا، وہ یاد کرنے والی باتیں ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ 6 خاندان قریش کی اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں۔ وہ 6 کون سی ہیں؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ، یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جن کا ذکر آپ نے پیچھے سنا ہے، ام سلمہ بنت ابو امیہ، سودا بنت زماعہ، یہ 6 قریش کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور 4 جو ہیں یہ قریش سے نہیں تھیں، عرب تھیں لیکن قریش سے نہیں۔ ان میں زینب بنت جحش، میمونہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن، اور ایک بیوی جو ہیں یہ عربی بیوی نہیں، یہ 10 جو ہیں عرب ہیں، 6 قریش کی، 4 قریش کے علاوہ، اور ایک جو ہیں یہ عرب نہیں تھیں بلکہ یہ خاندان بنو اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے تھیں جو مسلمان ہو گئی تھیں، جن کا آپ نے تذکرہ سنا، حضرت صفیہ بنت حی۔ تو اب یہاں پر جو ہے کہ ان 11 کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح نہیں فرمائے، اور دوسرے جو نکاح فرمائے وہ بھی حضرت خدیجہ کے وصال فرمانے کے بعد۔ جب تک کہ حضرت خدیجہ نکاح میں رہیں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ تو اب ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو دھیان سے سماعت فرمائیں، یاد رکھتے رہیں۔ پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں، شروع میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی اخلاق و عادات، جمال صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا، جس کا تذکرہ پہلے کافی تفصیل سے ہو چکا ہے۔ اور یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو سخت مشکل حالات تھے، خطرات اور مصائب وغیرہ تھے، تکلیفیں تھیں اسلام کے نام پر اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ۔ اس وقت میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد فرمائی، تن من دھن ہر طرح سے حضور کی
بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کیں۔ اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ازواج مطہرات میں اسی لیے یہ سب سے افضل ہیں۔ حضور ان کا بہت خیال فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے پردہ فرما دیا تب بھی ان کے بعد بھی یہ ان کی جو سہیلیاں، ان کے جو دو قریب کے لوگ تھے، ان کے پاس یہ سرکار اپنا یعنی اگر قربانی وغیرہ کرتے یا گوشت جانور ذبح کرتے تو گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ جبریل امین ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ خدیجہ جو ہیں یہ آ رہی ہیں، جو آپ کے لیے ایک برتن لے کر رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ حضرت مریم سب کو پتہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، یہ بھی یعنی جنت کی سرداروں میں سے ہیں۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یعنی حضرت مریم اور حضرت آسیہ یہ جنت میں حضور کی بیویاں بنیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی، اور یہ تو ہونا ہی ہے، جو حضور سے اتنی سب کو محبت ہے اور حضور حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے بار بار، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں حضرت عائشہ کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، تو انہوں نے غیرت میں کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں ازواج مطہرات سے، جتنی ازواج مطہرات ہیں، تو یہ ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت خدیجہ سے حضور کو اولادیں ہوئی، یہ سرکار بار بار فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو ہے، آپ کی بیوی تھیں۔ میرا جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں بے شک وہ ہی تھی، انہی کے شکم سے تو اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ حضور کی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کی باتیں ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے، یہ تو اس میں کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپس میں جب بھی مطلب نکاح زیادہ ہوتے ہیں تو ہوتا ہے یہ معاملات۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک حدیث نقل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دنیا میں آپ نے جنت کا انگور کھلایا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہی جنت کا انگور کھلایا گیا حضرت خدیجہ کو۔
آپ کی عمر 25 حضرت خدیجہ 25 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جو آج جنت المعلا کہلاتا ہے، اس میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو یہ آج یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پر آج روکتے ہیں۔ اب یوٹیوب پر بھی ہمارے بیانات یہ جو ہم سن رہے ہیں اس کو میں نے یوٹیوب پر بھی ڈال دیا ہے، چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد دوسری ازواج مطہرات کے تذکرے چلیں گے انشاءاللہ، سنیں گے اور اپنے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کی محبت پیدا فرمائے اور سب کے ساتھ ادب و تعظیم والے معاملات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا ہے، مولا کریم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔